یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرا نام ایمبروز پائس ہے اور میرا تعلق FGA تھیولوجیکل سیمنری سے ہے۔ آج آپ کے سامنے خدا کے کلام کی تشریح کرنا میرے لیے باعث عزت اور باعث فخر ہے۔ آئیں ہم کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک یہ پطرس کا وعظ ہے جو اس نے اس وقت کیا جب اس پر روح القدس نازل ہوا، اور اس سبب سے پطرس نے یسوع مسیح کے تعلق سے، اس کی ذات کے تعلق سے 4 ایسی باتیں کیں جس میں یسوع مسیح کی آزمائشیں بھی شامل ہیں، اور یقیناً یہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں جس میں ہم مسیح کے دکھوں کی بات کرتے ہیں، اس کی مصلوبیت کی بات کرتے ہیں، اور ہم چونکہ مسیحی زندہ ایمان والے ہیں تو ہماری بات یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے پر ختم ہوتی ہے۔ اس حوالے سے پطرس کے اس وعظ میں یسوع مسیح کے تعلق سے 4 باتیں ہیں جن پر آج ہم غور کرنا چاہیں گے۔ آئیے دیکھیں، اعمال کی کتاب 2 باب کی 22ویں آیت میں پطرس رسول فرماتے ہیں، اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس اقتباس کے پس منظر میں دیکھیں تو اس اقتباس میں پطرس روح القدس کے نزول کے بعد لوگوں کے سامنے وعظ کرتا ہے، اور یسوع مسیح کی ذات کے تعلق سے چند باتیں پطرس کی زندگی میں آشکارا ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی جو وہ یسوع ناصری کی بابت کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ مسیح ایک شخص تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جس کی بابت پطرس یہاں پر وعظ کر رہا ہے، گو کہ وہ خدا ہے، حقیقی خدا ہے، ابدیت میں باپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک موجود تھا، لیکن میری اور آپ کی خاطر، پوری دنیا کی خاطر، اس جہان کی خاطر یسوع مسیح انسان بن کر، مجسم ہو کر اس دنیا میں تشریف لے آئے، ایک کنواری سے پیدا ہوا۔ دنیا کا بہت بڑا معجزہ، آج تک ایسی بات اس دنیا میں واقع نہیں ہوئی کہ کوئی شخص بغیر باپ کے، یہ معجزہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی زندگی میں پورا ہوتا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے اس دنیا میں پیدا ہوا۔ چنانچہ پطرس لکھتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا، اس نے معجزات دکھائے، عجیب کام کیے، نشانوں سے ثابت ہوا کہ یسوع مسیح خدا کی طرف سے مقرر ہو کر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ آج میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ مسیح گو کہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ اس کے تجسم سے کیا مراد ہے؟ کیوں خدا کو انسان بن کر اس دنیا میں آنا پڑا؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح وہ انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا، اس نے ہماری طرح کا لبادہ اوڑھ لیا، تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان رہا اور چلا۔ میری اور آپ کی مشکلات، جن مشکلات سے ہم گزرتے ہیں، بہت دفعے انسان ہوتے ہوئے، اس جسم میں رہتے ہوئے، میں اور آپ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ اس جسم کے ساتھ پورا پیکج ہے کہ انسان چاہے وہ ایماندار ہو، غیر ایماندار ہو، حالات کا ایفیکٹ اس پر ہوتا ہے۔ میں بھی، آپ بھی یقیناً اس مہنگائی سے پریشان ہیں اور مشکلات ہیں۔ میں نہیں جانتا آج آپ اپنی زندگی میں
کن حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن مشکلات آ جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس جسم میں، اس بدن میں رہتے ہیں۔ اس لیے آج ہمارے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، پطرس اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا، مجسم ہو کر آسمان سے زمین پر آ گیا تاکہ وہ میری اور آپ کی مصیبتوں کو سمجھے۔ یسوع مسیح ہماری طرح آزمایا گیا، ہر ایک بات میں جس طرح ہم مشکلات سے گزرتے ہیں وہ بھی تشویش سے گزرا۔ یاد کیجئے وہ واقعہ جب یسوع مسیح جب اس کو صلیب دینی تھی، ایک رات پہلے گتسمنی کے باغ میں وہ باپ سے دعا کرتا ہے، اور دعا کرتے وقت وہ بڑی تشویش کا شکار ہیں، لیکن خدا نے اس کی مدد کی۔ پوائنٹ ہم یہ نکال رہے ہیں کہ چونکہ یسوع مسیح مجسم ہوا، چونکہ وہ میرے اور آپ کی طرح آزمایا گیا، تو بھی تمام تر آزمائشات پر وہ غالب رہا۔ اور آج یسوع مسیح میں ہو کر میں اور آپ زندگی کی ان مشکلات میں سے نکل سکتے ہیں۔ مسیح کی آزمائشات کے تعلق سے آئیں ایک حوالہ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب سے پڑھیں۔ یہ وہ حوالہ ہے جب یسوع مسیح آزمایا گیا۔ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی۔ یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یسوع مسیح بھی روزے کی حالت میں 40 دن تک بیابان میں ابلیس اسے مسلسل آزماتا رہا۔ شاید آگے ہم 3 آزمائشوں کا ذکر پڑھیں گے، اور بھی آزمائشیں جو اس پر آئیں ان دنوں میں، شاید ہم اس سے تو واقف نہیں ہیں، لیکن آئیں ان 3 آزمائشوں کی طرف چلیں جو 40 دن اور 40 رات روزہ رکھنے کے بعد یسوع مسیح پر آئیں۔ اور ابلیس نے اسے آ کر کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائیں۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ یہ پہلی آزمائش ہے یسوع مسیح کی جس پر آج ہم غور کر سکتے ہیں۔ 40 دن بھوک لگی، چونکہ جسم میں ہے، مجسم ہوا ہے، اس جسم کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ 40 دن روزہ رکھنے کے بعد جب اسے بھوک لگی تو پہلی آزمائش جو ابلیس مسیح پر لے کر آیا وہ کھانے کی آزمائش ہے، روٹی کی آزمائش ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائیں۔ کیا آزمائش آ گئی کہ اسے بھوک بھی لگی ہے اور کھانے کی آزمائش ہے۔ بہت دفعے میں اور آپ ہم بھی پیٹ کی آزمائش میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں ایک خوبصورت مثال اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ مثال 2 بھائیوں کی مثال ہے، ایک کا نام عیسو، دوسرے کا نام یعقوب۔ یہ دونوں پرانے عہد نامے میں اسحاق کے بیٹے تھے۔ پیدا تو یہ ایک ساتھ ہوئے چونکہ جڑواں تھے، لیکن عیسو چونکہ وہ پہلے پیدا ہوا تو وہ پہلوٹا بیٹا تھا۔ پہلوٹا ہونے کے ساتھ اس کو بہت سے حق بھی دیے گئے۔ پرانے عہد نامے میں اگر ہم دیکھیں تو جو پہلوٹا بیٹا ہے اس کو بہت سے حق ملتے تھے، پراپرٹی کا بڑا حصہ پہلوٹے بیٹے کو دیا جاتا تھا۔ ایک دن یہ دونوں لڑکے بڑے ہو گئے، عیسو شکاری بن گیا، وہ جنگل میں جا کر شکار مار کر لایا کرتا تھا، اور یعقوب وہ گھر گرہستی والا لڑکا بن گیا۔ ایک دن جنگل میں شکار کرتے کرتے عیسو کو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کوئی شکار نہ ملا اور اسے بھوک لگی۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی نے کھانا پکایا ہوا ہے، اور اپنے بھائی کی منت کرنے لگا کہ مجھے بھی یہ کھانا دے۔
اس نے کہا کہ کیا تو مجھے اپنے پہ لوٹے ہونے کا حق بیچتا ہے؟ اس نے ایک وقت کی روٹی کے عوض، بائبل مقدس لکھتی ہے کہ اس نے اپنے پہ لوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا۔ وہ انسان فیل ہو گیا اس آزمائش میں۔ بہت دفعے میں اور آپ ہم آزمائشوں کی چپیٹ میں آ کر فیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ان روزوں کے ایام میں ہمارا خداوند، اس نے بھی روزے رکھے، اس کو بھی بھوک لگی، لیکن ہاللیلویا کہ یسوع مسیح ہر ایک آزمائش پر غالب آیا۔ یہاں پر یسوع مسیح نے بھوک کی آزمائش کو اپنے پیروں تلے روندا۔ اس نے خدا کے کلام کو زیادہ اہمیت دی۔ اس نے ابلیس کو جواب دیا کہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ کیا خوبصورت بات یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج ہم اپنی آزمائشوں میں جب ہم فیل ہو جاتے ہیں، جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنی زندگیوں میں ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں کہیں جانے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو میرے اور آپ کے لیے ان روزوں کے ایام میں ایک تسلی کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع جو ہر ایک آزمائش پر فتح مند ہوا، وہ ہمارے ساتھ ہے، اور یسوع مسیح کی ذات میں، اس میں ہو کر ہم ہر ایک آزمائش پر فتح پا سکتے ہیں۔ اگر ہم آگے چلیں یسوع مسیح کی دوسری آزمائش پر، لوکا کی انجیل کے 4 باب کی 5ویں آیت میں وہاں لکھا ہے، اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ پس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ ایک اور آزمائش یسوع مسیح پر آ گئی انہی ایام میں، روزوں کے ایام میں۔ یہ شہرت کی آزمائش ہے۔ یہاں پر ابلیس نے اسے شان و شوکت دکھائی، اس کے اندر غرور آ سکتا تھا۔ اس نے اس کو آزمانے کی کوشش کی کہ دنیا کے سب اختیارات، طاقتیں، جتنی دنیاوی چیزیں ہیں، وہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ ہم سب کے لیے میسج، پیغام اس میں سے یہ ہے کہ جی ہاں، دنیا کی چاق و چوبند وہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ بہت دفعہ دنیا کی چیزیں وہ ایمانداروں کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہیں، اس میں کشش ہے، وہ پرکشش لگتی ہیں۔ بہت دفعہ یہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے آزمائش کا باعث بنتی ہیں، لیکن جب ہم ان روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں تو مسیح کی ذات سے، دوسری آزمائش سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری نہ صرف اس نے اس آزمائش پر فتح پائی، بلکہ اس آزمائش کے وسیلے سے ہم سب کو ایک پیغام بخشا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ میں اور آپ ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو حلیم بنائیں۔ کسی قسم کا غرور، مغروری ہماری شخصیت میں نہ ہو۔ دنیا کی چاق و چوبند، پرکشش چیزیں وہ ہیں، لیکن میں اور آپ ایماندار یسوع مسیح کی ذات کو تکتے ہوئے، اپنی زندگیوں میں پہلی ترجیح اس کو دیتے ہوئے، شاید میرا ایمان ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت وہ ان روزوں کے ایام میں روزے بھی رکھ رہے ہوں۔ شاید آپ کی زندگی کا کوئی خاص مقصد ہے، میں نہیں جانتا، خدا جانتا ہے۔ شاید آپ اپنی زندگی میں کوئی ایک اہم فیصلہ کرنے کو ہیں، شاید کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ جونچ رہے ہیں، شاید آپ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزے رکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوسری آزمائش ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ روزہ وہ کوئی بھوک ہڑتال نہیں ہے۔ روزہ وہ صرف روٹی پانی ترک کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا نام یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے
کہ ہماری روحیں وہ ترقی کریں، ہماری روحیں مضبوط ہو جائیں، ہمارے کردار یسوع مسیح میں پیوستہ ہو جائیں. اور اس سبب سے یہ جو دوسری آزمائش جو ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھی کہ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہو، جب ہم روزے رکھ رہے ہیں تو ہم دنیا کی چاق و چوبند سے نکل کر اپنے آپ کو خداوند کے سامنے حلیم کریں، جس طرح سے یسوع مسیح نے فرمایا کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور فقط اسی کی عبادت کر. یعنی کہ اپنے آپ کو پست کر دیں اس کی حضوری میں، اپنے آپ کو پیش کر دیں اس کی حضوری میں، تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں ان ایام میں خداوند یسوع مسیح کام کریں. آگے بڑھتے ہیں اس پوائنٹ میں. تیسری مثال، تیسری آزمائش، 9ویں آیت، لوکا کی انجیل 4 باب کی 9ویں آیت سے. اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا. یہ تیسری آزمائش جو یسوع مسیح پر اس کے روزوں کے ایام میں آئی، وہ یہ ہے کہ ابلیس نے اس سے کہا کہ تو اپنے آپ کو ہیکل سے نیچے گرا دے. اس میں بھی ایک قسم کا غرور ہی شامل ہے، اس میں بھی ایک قسم کی مشہور ہو جانے کی ایک آزمائش ہے کہ وہ یسوع نے اپنے آپ کو اتنی اونچی ہیکل کے کھنگرے سے نیچے گرا دیا اور فرشتوں نے اسے اٹھا لیا، اور اس بات میں یسوع مسیح کی بڑائی ہو گئی، اس کی واہ واہ ہو گئی. دراصل آزمائش یہ ہے، اور یسوع مسیح نے کلام ہی کے ذریعے سے، چونکہ وہ روزے کی حالت میں تھا، اس کا کنیکشن خدا کے ساتھ تھا، اس کی روح وہ مضبوط ہو چکی تھی، اس کا کردار ایک پختہ کردار ہے. اس سبب سے اس نے ابلیس کی آزمائشوں پر غلبہ پایا. آج میرے اور آپ کے لیے بھی مشہور ہو جانے کی آزمائش، آج میرے اور آپ کے لیے بھی بڑے بڑے معجزات ہو جانے کی آزمائش، ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں. لیکن ان روزوں کے ایام میں ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ آئیں، ایک دعوت ہے ان روزوں کے ایام میں کہ میں اور آپ کاش ہماری زندگیاں، ہمارے کردار یسوع مسیح کی صورت اور شبیہ پر ڈھلتے چلے جائیں. ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے. آئیں اپنے ٹیکسٹ کی طرف واپس چلتے ہیں، اعمال کی کتاب کے 2 باب میں. یہاں پر پطرس مسیح کی ذات کے تعلق سے ایک اور بات وہ فرماتا ہے. 2 باب کی 23ویں آیت سے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا. دوسرا پوائنٹ، یسوع مسیح کی انسانیت کے بعد یسوع مسیح کی مصلوبیت ہے. اس کی انسانیت کے پیچھے، جی ہاں، ایک تو یہ مقصد تھا کہ وہ میرا اور آپ کا ہمدرد بنے، وہ ہماری تکلیفوں اور دکھوں کو سمجھے. لیکن دوسرا پوائنٹ جس پر پطرس چرچا کرتا ہے اعمال کی کتاب میں، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح وہ مصلوب ہوا، وہ مسیح مصلوب ہے. یہ پوائنٹ پوری بائبل مقدس میں، پوری انجیل اسی میں سمائی ہوئی ہے. اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت، یہ بائبل مقدس کی سب سے پاورفل اور سب سے مشہور آیت ہے، سب کو زبانی یاد ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو
بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کا مقصد وہ یہ تھا کہ وہ صلیب پر مصلوب ہو کر وہ سزا جو میرے آپ کے تمام نسل انسانی پر تھی، بائبل مقدس بڑی کلیئر ہے کہ ہر ایک، رومیو کے خط میں وہ بیان کرتی ہے کہ ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، ہر ایک نے گناہ کیا، ہر ایک شخص خدا کی نگاہ میں مجرم تھا۔ لیکن اگر ہم یسوع مسیح کی صلیب پر نظر کریں تو مسیح کی صلیب ہم سب کے لیے ایک تسلی کا چشمہ ہے۔ مسیح کی صلیب ہم سب کے لیے ایک خوبصورت امید ہے کہ جو کوئی گنہگار اس صلیب کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے، خدا اس کی سزا اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے اور وہ شخص بالکل آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت خدا کا مکاشفہ جو پطرس کو اور دوسرے رسولوں کو اس جگہ پر ملا، روح القدس کے آ جانے کے وسیلے سے ملا۔ لیکن اگر ہم 24ویں آیت کو پڑھیں تو مسیحت صرف یسوع مسیح کی مصلوبیت پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر ایسا تھا تو پھر ہم سب دھوکے میں ہیں۔ پولس کو لکھنا پڑا کہ اگر مسیح جی ہی نہیں اٹھا تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے، پھر ہمارا منادی کرنا بھی بے فائدہ ہے، چونکہ وہ ایک شخص ہوا جو اس دنیا میں آیا اور مر گیا، اور مر کر اس کی کہانی ختم ہو گئی، مصلوب ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کہانی ابھی باقی ہے۔ 24ویں آیت میں اعمال کی کتاب کے 2 باب میں پطرس اسی روح القدس کے بہاؤ میں وہ بیان کرتا ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری داہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ کیا خوبصورت مسیح کے جی اٹھنے کا مکاشفہ۔ اس کی مصلوبیت کے بعد مسیحت میں ایک اور خوبصورت سچائی وہ یہ ہے کہ یہ یسوع جو مجسم ہوا، آزمایا گیا، مصلوب ہوا، وہی یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آج تک زندہ ہے۔ میری اور آپ کی، ہم سب کی امید کی بنیاد یہ ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع وہ زندہ ہے۔ داؤد کی اس نے مثال دے دی کہ میں ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے دیکھتا رہا۔ جی اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ جی اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ میری اور آپ کی امید زندہ ہے۔ جس بات پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہم کسی مردہ شخص پر ایمان نہیں رکھتے، ہم کسی ایسے شخص پر ایمان نہیں رکھتے جو تاریخ میں ہوا اور اس کے بعد ختم ہو گیا۔ ہم ایسے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جو زندہ ہے، جو قادر ہے، جو معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ میں نے خدا کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھا، یعنی زندہ خدا کو۔ تو پھر اس کے زندہ ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ خدا، زندہ مسیح آج میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ہم مشکلات کی بات کر رہے ہیں، دکھوں کی بات کر رہے ہیں، تکلیفوں کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان آج ابتری کا شکار ہے۔ حالات ایسے ہیں، مشکل ہیں، ہر ایک کے لیے مشکل ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے تسلی کی بات یہ ہے کہ ہمارا زندہ خدا، زندہ یسوع مسیح وہ میرے اور آپ کے ساتھ موجود ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ داؤد بھی کہتا ہے کہ مجھے جنبش نہ ہوگی۔ جنبش کا مطلب ہے کہ میں سٹل کھڑا رہوں گا، میں اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور میں ہلوں گا نہیں، میرا دل گھبرائے گا نہیں، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ عزیزو، اس میسج میں، ان روزوں کے ایام میں 3 باتیں یاد رکھیے یسوع مسیح کے تعلق سے۔ مجسم ہوا، آزمایا گیا،
ہم اس میں ایمان رکھ کر اپنی آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ وہ میرے اور آپ کے اور کل دنیا جہان کے لیے مصلوب ہوا، لیکن تسلی کی بات یہ ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، زندہ ہے اور اب تک زندہ رہے گا۔ اس کی تعریف ہو، اس کے نام کو جلال ملے اور آپ سب اس میسج سے تسلی پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔